بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آج امریکہ سے ہماری دوست، ہماری سینئر شاعرہ تسنیم عابدی صاحبہ موجود ہیں۔ آپ تشریف لائی ہیں اور آپ کا خاص طور پہ شکریہ یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف مجھے ٹائم دیا ہے بلکہ ان اردو والوں کو بھی ٹائم دیا ہے۔ یہ نوجوان دوست آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے تھے، اور آپ کا تعلق بنیادی طور پہ کراچی سے ہے، اور میرے خیال میں آپ کہ ہاں جو آپ کے گھر میں زبان بولی جاتی ہے وہ امروہہ کی اردو ہے۔ نہیں، امروہہ سے میرا تعلق نہیں ہے۔ جان بھائی سے ضرور تعلق رہا ہے، لیکن امروہہ سے نہیں ہے، لکھنؤ سے تعلق ہے۔ لکھنوی اردو آپ کے سامنے بولیں گے آج، اور ہمارے پاس یہ کچھ دوست ایسے ہیں جن سے صرف گفتگو ان کی سنتے رہنا ہی ہمارے لیے بڑی بابرکت اور بڑی ہی ایک دلچسپ چیز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ جب بھی اردو زبان کی بولنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا اس کی تربیت کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا اس کے حسن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، روزمرہ کے حسن جو ہمارے گھروں میں بولی جاتی ہے، تو اس میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا ہوں۔ ہمیشہ مجھے یہ بات بہت زیادہ ہانٹ کرتی ہے، اور اس چیز نے بہت سے سوالات بھی پیدا کیے ہیں میرے سامنے، خاص طور پہ کہ جو آپ کی والدہ یا آپ کی نانی اماں جو اپنے گھروں میں محرم میں مرسی اور سلام کہا کرتی تھیں، وہ کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ یہ کیسی عجب بات ہے کہ آج انہیں گزرے ہوئے 50 60 یا 100 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن آج ہمیں وہ جو تہذیب ہے وہ بہت دور کی لگ رہی ہے۔ یقیناً۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا، اور وہ کیسے ان کا کچھ کلام اگر یاد ہو تو وہ بھی سنا جائیں۔ بالکل سعید، اصل میں بڑے کیونکہ میں نے کچھ انٹرویوز میں یا کہیں پر لکھا ہے اس حوالے سے، تو وہ یقیناً اس کا جس کا اشارہ کیا ہے۔ ہاں، میرے گھر ظاہر سی بات ہے ایک زمانہ تھا، خالی لکھنوی کی بات نہیں تھی بلکہ زبان کے اوپر نا، جب زبان دانی پہ جب فخر کیا جاتا تھا، اس وقت زبان کی اہمیت تھی، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ تو ہم لوگ جو تھے، ہمارے گھروں میں بھی اردو بولی جاتی تھی، اور اگر کوئی لفظ غلط بولتے تھے تو بہت اس سے ٹوک بھی دیا جاتا تھا۔ تو وہ درست کہا، میری نانی اور میری والدہ کے حوالے سے جو بات کہی، وہ مرثیے نہیں انہوں نے کہے، انہوں نے نوحے کہے ہیں۔ ہاں، نوحے یا انہوں نے سوز و سلام کہے ہیں۔ نوحے جو میری نانی کا جو حساب تھا، وہ یقیناً وہ میری نانی تھیں، اور وہ تقریباً یہ بات بھی میں کر رہی ہوں کوئی 70 80 سال پرانی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کا دور تھا، ان کا زمانہ تھا، شاعری میں دلچسپی لیتی تھیں، لیکن یہ رواج نہیں تھا۔ میں اب سوچتی ہوں تو بلکہ ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم نے کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں بغیر کسی نعرے کے، بغیر کسی تحریک کے۔ یہی فیمنزم ہے کہ میری نانی جو ہے نا، وہ اچھے اشعار کو سن کر نا خوش ہوتی تھیں، انہیں یاد کرتی تھیں، لیکن گھر کا ماحول یہ نہیں تھا کہ وہ اس شعر کو پڑھتی، کہ کہا تھا تیغ ادا بے نیام ہو جائے، نہ یہ کہا تھا کہ یوں قتل عام ہو جائے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ان کا جو زمانہ تھا، وہ لکھنؤ، وہ ان کا گھر، تو کہتی ہیں وہ انگنائی میں شام کے وقت، مغرب کے وقت بیٹھتی تھیں، تو کوئی کارخانے میں کام کرنے والا تھا جو گزرتا تھا، وہ گنگناتا ہوا جاتا تھا کہ شام کی تنہائی میں اپنے جیسے لوگ مسافر گزرتے ہیں۔ یہ جب بھی سنتی تھیں تو ان کا بڑا دل وہ ہوتا تھا، اور ان کا دل چاہتا تھا کہ اس غزل یا اس شعر کو وہ پڑھیں، لیکن اس کا رواج نہیں تھا۔ تو انہیں نے اس کا توڑ نکالا، اور توڑ اس طرح نکالا کہ انہیں نے اسی زمین میں نوحے کہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حسین بولے سفر اب تمام ہو جائے، نہ آگے جائیں یہیں پر قیام ہو جائے۔ تو جب اس طریقے سے ہوا تو پھر انہوں نے لکھنا آتا نہیں تھا ان کو، تو کیونکہ تعزیہ داری اور عزاداری کا ایک سلسلہ تھا لکھنؤ میں، اور اس چیز کو بڑا رواج حاصل تھا، تو تاریخ وار نوحے ہوتے تھے، مجالس ہوتی تھیں، تو وہ روز ایک نوحہ کہنے لگیں، اور روز ایک نوحہ جب وہ یہ کہتی تھیں تو وہ روز ایک نوحہ کہتی تھیں، اور شام کو ان کے والد دفتر سے آتے تھے تو ان سے کہتی تھیں میں نے ایک نوحہ کہا ہے، اور وہ نوحہ جو تھا وہ لکھ لیتے تھے۔ اس میں بڑا ان کا بھی ہاتھ تھا۔
اچھا اس طریقے سے نا جب کئی دن گزر گئے، 10-12 دن گزر گئے، تو ان کے والد نے ان کے بہت شاباش دی اور کہا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہو، کہ بہت اچھا ہے. بڑی خوش ہوئیں، کہنے لگیں کہ بھائی ابا کہتی تھیں اپنے والد کو، کہنے لگیں بھائی ابا کیا ہم آج جب آپ آئیں تو ہم تختی پوت کے رکھیں؟ تو انہوں نے کہا نا بیٹا، نوحے کہتی رہو، تختی پوتنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ لیں اگر تجھے لکھنا آ جائے گا تو پھر تو کنکوے پہ خط لکھے گی. یعنی احتیاطوں کا یہ عالم، توبہ، کہ پھر تو خط، اس زمانے میں شاید پتنگوں پہ خط لکھ کرنا جو ایک بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی، تو وہ دور تھا. پھر اس کے بعد میری والدہ جو تھیں وہ انہیں نے پڑھا وڑھا اور انہیں نے ادیب عالم فاضل علی گڑھ شہر سے حاصل کیا. پھر کراچی آنے کے بعد رئیس امروی صاحب کی وہ پاک اورینٹل کالج میں پڑھتی تھیں. میرا کہنے کا مطلب یہ زبان کا ایک رجحان تھا. نانی کا دور اور تھا، میرا دور جو یقیناً اور ہے. میں کہتی ہوں اکثر کاش میری نانی کو یہ موقع ملتا تو وہ غزلیں بہت اچھی کہتے ہیں، لیکن ان کی نواسی کو یہ موقع ضرور ملا. اور پھر میں اپنا دور بھی بتاؤں سعید، کہ جب میں پہلے افسانہ نگاری کی طرف تھی. جو میرا طالب علمی کا زمانہ تھا تو میں نے افسانے لکھے تھے. پہلا میرا افسانہ تھا گلاب کے پھول، چھپا بھی تھا، وہ شاید اخبار جہاں میں یا کسی میں چھپا تھا. بہرحال وہ پھر اس کے بعد وہ شاعری وائری کی طرف کچھ دماغ آیا تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے غزل کہی ہے، تو بہت خوش ہوئی وہ. مطلب اور مگر انہی نے بھی ایک بات کہی، کہنے لگے ہاں ہاں کہتی رہو، بہت اچھا کہہ رہی ہو، باپ بھائی کے سامنے مت سنانا. تو مجھے ہم تھوڑی سی اب تو بڑے وقت سارے قصبل نکال دیتا ہے، تو ہم بڑے باغیانہ ہو گئے تھے اس وقت، اور سوچتے تھے یہ کیا، جبکہ بھائی سے بہت اچھے تعلقات رہتے تھے، بڑی دوستی تھی وہ. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ غزل کہہ رہے ہیں تو باپ بھائی کو نہ سنائیں. تو بہرحال لیکن ہم لوگوں پر مذہب اور یہ ساری چیزوں کی پابندیاں نا کبھی ہم انہیں اپنی طرح لے کے چلنے والے لوگ تھے. تو بس پھر ہم کہتے رہے. پھر پاکستان سے باہر چلے گئے تو پھر وہاں پہ بھی یہی بھٹکے تھے تو بھٹکتے ہی چلے گئے بس. پھر اچھا پھر سنائی آپ نے بھائی کو؟ بھائی کو جب معلوم ہوا، بھائی سے پہلے میرے شوہر کو معلوم ہوا، کیونکہ شادی کے بعد جا کے، کیونکہ میری شادی جلدی ہوئی، اور اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں 16واں سال، وہ حقیقتاً 16ویں سال تھا. بقول میرے میاں کے، میں نے اپنی پہلی کتاب کے اس میں لکھا ہے کہ اس عمر میں تو ریاست کے مجرم کو بھی سزا نہیں ملتی جو تمہیں ملی. لیکن نہ بہت اچھے ثابت ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی ثابت ہوئے. یہ سب چیزیں پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملتی ہیں. اگر آپ کے اندر استقامت ہوتی ہے نا، اور آپ اپنے کام، اپنے جذبے کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو پتھر ہٹانا پڑتے ہیں. وہ پتھر خود سے پھر راستے کے نا پھول بن جاتے ہیں، لیکن اس میں ہوتی ہے دشواری ہے، وقت لگتا ہے. پھر جب میری پہلی کتاب جب آئی سامنے، تو اس وقت گھر والوں کو، یعنی میرے والد بہت زیادہ شاعری کے شوقین تھے، تو وہ تو بلکہ اماں خواہ ہمیں محتاط تھیں، وہ تو بلکہ خوش ہوئے. اور بھائی کا یہ کہ بھائی نے بھی بعد میں، پھر بھائی کے سے زیادہ تو پھر مجھے اپنی نند کے بھائی کی فکر تھی نا، اپنے شوہر کی. تو وہ پتہ چلا ہے کہ بہت شاعری کے شوقین تھے، ادب کے بڑے وہ تھے. تو اس طریقے سے میرے راستے جو تھے وہ آسان ہو گئے، اتنی مشکل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں جب آئی ہیں خاص طور پہ، تو آپ نے درس و تدریس کے حوالے سے ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، مجھے ایک جملہ، بعض جملے ہمیں لگ جاتے ہیں، تو ایک اتنی شاندار آپ نے بات کی، میں چاہوں گا اس بات کو، یا تو اس بات کو تھوڑا سا کھولا جائے. آپ نے بہت ہی سلیقے سے یہ کہا کہ ہمارے ہاں مذہب اور ادب پڑھایا جاتا ہے. ہمارے گرد یونیورسٹی کے بچے بھی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمیں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، اور پڑھایا بھی اپنی مرضی سے جا رہا ہوتا ہے. اور جو اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہے، جو بھی سلیبس بن رہا ہے، جو اس میں تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں، جو شاید جن کا زمانہ کہیں گزر چکا ہے اور کہیں ابھی آیا ہی نہیں ہے. مثلاً پوسٹ ماڈرنزم جو کہ صنعتی انقلاب کے بعد
ہمیں درپیش ہوا. تو صنعتی انقلاب تو ابھی برصغیر میں پہنچا ہی نہیں اس طرح. ابھی تک یہاں پہ بہت سے لوگ ہاتھوں سے کام کرنے والے موجود ہیں, بہت سے جگہوں پہ بھی مشینیں نہیں آئی ہیں, لیکن وہ پوسٹ ماڈرنزم تھیوری کا ہم لوگ یہاں پہ اطلاق کر رہے ہیں جو بھی پڑھایا جا رہا ہے. اس میں آپ کا جو جملہ تھا وہ بڑا شاندار تھا. آپ نے یہ کہا کہ مذہب اور ادب یہ پڑھائے جا رہے ہیں, یہ اصل میں سکھائے جانے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس کو آپ تھوڑا سا اور کھولیں کہ یہ کس طرح سکھائے بھائی جانے چاہیے. اب بھائی مذہب اور ادب مذہب جو ہوتا ہے نا, وہ کچھ لگے بندے اصولوں اور حلال حرام کا نام نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ بات ہے, لیکن انسان سازی کے لیے آیا. اگر مذہب سے انسان سازی نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا کہ پھر وہ شخص بغیر انسان بنے ہوئے مسلمان کیسے ہو گیا. میں تو اس کو اس سے بڑا درجہ سمجھتی ہوں. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جب بنیاد جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے تو دیوار جو ہے وہ لڑکھڑاتی رہتی ہے اور دیواروں میں کوئی گرنے کا خطرہ رہتا ہے. اسی طریقے سے ادب ہے بھائی. آپ جب تک خود جمالیاتی ذوق نہیں رکھتے, آپ خود شعر کا لطف نہیں لے رہے, آپ کو نثر پڑھانے میں یعنی یہ نہیں لگ رہا کہ اگر آپ غالب کا شعر پڑھا رہے ہیں تو آپ اسی فضا میں پہنچ بھی جائیں اور پہنچا بھی دیں, تب تو لطف ہے. ورنہ کیا رٹا رٹائے چیز, ورنہ اس میں اور بہشتی زیور کے ایک اقتباس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. تو ہو یہی رہا ہے کہ نا جو ادب پڑھا رہا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ادب کا الف بھی اس میں نہیں ہے, اور جو مذہب پڑھا رہا ہے اس میں بھی الف نہیں ہے کہ اللہ سے واقف نہیں ہے. وہ پتہ نہیں. اب یہ جو ایک بالکل الگ سے بات کہوں گی کہ اس قدر محدود ہو گیا ہے ادب بھی اور مذہب بھی, جس کو لامحدود ہونا چاہیے تھا. میرے نظر میں تو یہ دو چیزیں لامحدود ہونی چاہیے تھی. تو اب اگر آپ جب مذہبی ہیں تو آپ خدا حافظ نہیں کہتے, اللہ حافظ کہنے لگے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہوئی پاکستان کے اندر. مطلب یہ کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم اپنی نسل کو کس طرف لے جا رہے ہیں, انہیں کیوں تذبذب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. وہ بیچارے اپنی ظاہری بناوٹ پر کہ وہ مسلمان لگیں, بھائی وہ مسلمان لگیں یا نہ لگیں, انسان پہلے بنے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ادب کے حوالے سے جب میں اپنی کلاس میں جاتی تھی کالج کے بچوں کو پڑھانے, تو سب سے پہلے میں انہیں 1 یا 2 پیریڈ میرے کم از کم اس پہ ہوتے تھے کہ حسن کیا چیز ہوتی ہے, یہ عشق کیا چیز ہے, یہ ہجر اور وصال کیا ہے. پھر میں انہیں انڈین فلموں کی اسکرین سے جو ان کا دماغ تھا نا اسے لاتی تھی حسن کی اس گہرائی کی طرف کہ بیٹا حسن جو ہے نا وہ کسی ہیروئن کا حسن نہیں ہے. حسن تو تمہیں پھول میں بھی ملے گا اور کبھی کبھی کسی نظریے میں ملے گا, کبھی کبھی تمہیں کسی فلسفے میں ملے گا, کبھی تمہیں اپنے کسی اصول میں حسن نظر آئے گا. ہم نے اتنا تو محدود کر دیا ہے. ہم بچوں کو اپنے کیا دے رہے ہیں. اس کے باوجود میں کہتی ہوں مجھے اپنے نوجوان نسل سے پھر بھی امیدیں وابستہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ان کے دماغوں کے اٹھتے ہوئے جو سوال ہیں نا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ آگے جائیں گے. انہیں جواب نہیں ملیں گے تو لاجواب ہی وہ آگے چلے جائیں گے, لیکن اگر جواب ملتے جائیں گے تو نئے سوالات کے ساتھ وہ آگے بڑھتے جائیں گے. بہت شکریہ. اچھا ایک اور بات ہم نے آپ سے کرنا تھی, اور وہ چونکہ آج کل ٹرینڈ بھی ہے کہ بلکہ بڑے عرصے سے ٹرینڈ ہے, جون بھائی کا جو زمانہ ہے, جون بھائی ہم نے ویسے ہی کہہ دیا, ہمارے تو دادا کی عمر کے ہوں گے, ابا میں انہیں کہہ نہیں سکتا. تو جون صاحب کا جو زمانہ ہے وہ آیا تو ضرور ہے, ابھی تک گیا نہیں ہے. اور خاص طور پہ نوجوانوں میں جون صاحب کے اشعار, یوں بھی جو جون صاحب کا جو کلام ہے, جو ان کے موضوعات ہیں وہ بالکل نرالے ہیں اور وہ مختلف ہیں. جو یہاں پہ ہمارے یہاں روایتی غزل کہی جا رہی ہے اس سے بالکل مختلف ہے. اور انہوں نے اپنے موضوعات کے ساتھ ساتھ جو زبان کی خوبصورتی اور صنائی برتی ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ ہے. آپ کا چونکہ بہت وقت گزرا جون صاحب کے ساتھ, آپ ان کے دور میں ان کے ساتھ نشستوں میں رہے, ادب آپ نے بہرحال کسی نہ کسی سطح پہ ان سے کچھ نہ کچھ تو سیکھا بھی ہوگا.
تو آپ ہمیں جون صاحب کے حوالے سے کچھ آپ کی یادیں جو ہمیں چاہیے وہ بڑی اہم ہیں کہ جون صاحب کیسے تھے ادبی محفلوں میں. آپ جون صاحب سے میری واقفیت میں یہ بتا دوں بالکل صاف، جون صاحب سے میرا باقاعدہ اس طرح نہیں تھا کہ میں ان کے گھر کی جو نشستیں ہوتی تھیں میں اس میں جاتی ہوں، لیکن جون بھائی کیونکہ خود سلیم جعفری کے مشاعرے میں آتے تھے، اور یہ مشاعرے تقریباً 15 سال تک ایک بڑا عرصہ سلیم کے یونیکیرینس کے ہوتے تھے، یہ کراچی یونیورسٹی کے، اس میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا تھا، لوگ سب چیزیں اپنے سر لے لیتے ہیں، میرا صرف اس میں اتنا ہوتا تھا کہ میں ان مشاعروں میں کبھی کبھی شاعر کی حیثیت سے بھی، شاعرہ کی حیثیت سے بھی شرکت کی، اور کبھی صرف سامع کی حیثیت سے میں جاتی تھی. تو ان مشاعروں میں ایک سے ایک بہترین شاعر ہوتے تھے. تو پاکستان سے دور ہونے کی وجہ سے، اپنے مرکز سے دور ہونے کے باوجود مجھے وہ صحبت مل جاتی تھی، سال میں 2 مرتبہ، اس طرح 3 مرتبہ. پھر 3 مشاعرے ہوتے تھے، یہ عموماً ایک دبئی میں مین ہوتا تھا، پھر ابوظہبی میں، پھر شارجہ میں. تو اس طریقے سے ہمارا وقت جو ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ گزرتا تھا. پھر کبھی کبھار ان کی محبت کہ مجھ جیسی کہ وہ گھر پہ آ کے رہتے تھے، باتیں کرتے تھے، اور ان کی باتیں بھی جو ہوتی تھیں نا وہ. تو جون بھائی جو ہے نا، وہ مشاعرے میں جون بھائی جو اصل میں نا ان کی جو کمال کی بات ہے، جس کو وہ خود بھی کہتے تھے کہ یعنی یہ میرا ظہور ثانی ہے، وہ کہتے تھے کیونکہ بہت عرصے تک وہ منظر پہ نہیں تھے، اور اس کے بعد سلیم جعفری نے ان کی پہلا مجموعہ شاید شائع کیا تھا. وہ اس کی جو تقریب ہوئی تھی، اور اس میں جو جون بھائی کا حوالے سے جو پروگرام ہوا تھا، جشن ہوا تھا، وہ مجھے یاد ہے. اس میں جون بھائی کی گفتگو، اچھا بات یہ ہے کہ جان ایلیا کو آپ بطور شاعر تو جانے ہی، اور یقیناً ان کا ایک مقام ہے، لیکن جان ایلیا ایک بہت بڑا عالم تھا. ان کو اس طور پہ تو اب سمجھا جائے گا جیسے جیسے اس کی کتابیں سامنے آئیں گی. تو جون بھائی عربی زبان جانتے تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، اور گھر کا ایک ماحول ایسا ہی تھا، سارے بھائی گھر میں فلسفے کی گفتگو ہو رہی ہے. جون بھائی پہ جو سب سے بڑا ایک حادثہ گزرا تھا نا، وہ ان کا ہجرت کر کے پاکستان آنا تھا. بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، لیکن ہجرت پاکستان بننے کی، مسلم لیگ یہ ہونے کی محبت میں اکثر لوگوں نے کی، لیکن وہ جو سوچ کر آئے تھے نا جس پاکستان کے لیے، ایک شاعر جو سوچ کے آتا ہے، ایک ادیب جو سوچ کے آتا ہے، وہ انہیں ماحول نہیں ملا. کیونکہ وہ انہیں ماحول نہیں ملا تو وہ بالکل ہجر زدہ ہی رہ گئے. پھر وہ ہجر زدہ رہ گئے. ان کا وہ جو تھا نا، وہ امروہے کی گلیاں، وہ کچھ کاش ایسا ہوتا کہ کراچی انہیں ایسے گلے لگاتا کہ وہ اپنے ماضی کو بھول جاتے. وہ اپنے ماضی کو نہیں بھولے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا. بہرحال تو اچھا، پھر اس کے بعد جون بھائی کے انتقال کے بعد، کیونکہ میری ذاتی طور پر ان سے براہ راست یہ نہیں رہا، لیکن کچھ نہ کچھ میں ہر محفل میں سیکھتی تھی. ایک مرتبہ جون بھائی میرے گھر آئے ہوئے تھے، انیق بھی تھے، اور ہمارے وہاں ظہور اسلام جاوید جو ہوتے ہیں وہ بھی تھے. تو وہ کیا ہوا کہ آئے تو ان کی تو گفتگو ایسی ہوتی تھی. میں کالج سے آ رہی تھی پڑھا کے، اور گھر پہ معلوم ہوا جون بھائی آئے ہوئے. جلدی آ رہی تھی کہ جون بھائی آئے ہوئے، ناراض نہ ہوں کہ میں آئی تو میں اپنا کالج کا گون پہنے ہوئے تھی. تو وہ اتفاق سے وہ بھی کالا تھا اور دوپٹہ بھی. تو میں سوچی تھی اندر داخل ہوں گی تو جون بھائی یہ ضرور گلا کریں گے کہ مجھے بلا کے تو کہاں چلی گئی. تو میرے میاں کیونکہ انہیں لے کر آئے تھے، تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں، ارے آؤ آؤ، امام باڑہ چلا آ رہا ہے. میں نے جون بھائی کا، خیر وہ بات ہنسی مذاق میں ہو گئی. پھر انہوں نے مجھ سے جو ادب کے حوالے سے بہت ان کے گفتگو میں سے ہم لے لیتے تھے بس. انہوں نے کہا کہ دیکھ یاد رکھ، شاعری پڑھ کے شاعری نہیں کی جاتی. شاعری پڑھ کے شاعری نہیں کی جاتی. فلسفہ پڑھ، مذاہب پڑھ، تاریخ پڑھ. کینوس بڑا ہوگا تو شاعری ہوگی. اب یقیناً یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں، کیا جون بھائی ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں. یہ
ایک بڑی سوچ ہے اس کے اوپر جو ان کے اوپر وہ تھی. تو اس طریقے کی وہ باتیں کیا کرتے تھے. یا ان کی یہ تو ایک بہت مشہور ہے جو انہوں نے ہم لوگوں کے احباب کی اکثر محفل میں کہا کہ ارے بھائی ادب پر یہ بری صورتحال آئی ہے کہ جنہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ لکھ رہے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے, کیا المیہ بیان کر دیا ہے. اچھا سیکھنے والوں نے سیکھا بھی اس سے, جنہیں سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھتے ہیں, جنہیں نہیں سیکھنا ہوتا وہ بڑے بڑے واعظ اور نصیحت سے بھی کچھ نہیں سیکھتے. تو جان بھائی سے ہمارا یہ حساب اور یہ تعلق رہا. پھر اتفاق یہ ہوا ہے کہ جان کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ہیں جو جان کی زندگی میں اتنے قریب نہیں تھے, جیسے انیق احمد, لیکن وہ میرا بہت اچھا ایک ایسا کہ جس سے ہم مذہبی گفتگو اور مکالمے اور مذاکرے چلتے ہیں. ایک وہ ہے ایک عرفان ستار شاعری کے حوالے سے, کیا خوبصورت وہ کہتا ہے, ہاں لگتا ہے کہ جان کی محفل کا نا پروردہ ہے وہ. تو اس طریقے سے جان بھائی سے ہمارا وہ رہا ہے. اور جان بھائی کے حوالے سے جو وہاں 15 سال کے مشاعرے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. زندگی رہی تو کبھی میں اسے لکھوں گی. اچھا, آپ کے گرد ہم نے دیکھا کہ بہت سی فکری حوالے سے جو مختلف دوست ہیں جو آپ کے گرد ہیں, ان میں ہر فکر کا تقریباً آدمی موجود ہے اور وہ بھی اپنی فکر میں اہم لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ایک جانب آپ انیق صاحب جو ہیں, ان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا دوستانہ ہے, یارانہ ہے. اور بھی آپ کے دوستوں میں عارف امام ہیں, مجید اختر ہیں, شعری حوالے سے, ادبی حوالے سے. دوسری طرف آپ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیدھا چلنے والے آدمی کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہو جاتی ہے جب وہ دائیں یا بائیں چلتا ہے. کہیں آپ تھوڑا سا, ہم پنجابی میں کہتے ہیں لنگ مارتے ہیں لیفٹ کی طرف, تو آپ کا لیفٹ کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ اس کو کہا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ہے. ابھی حال ہی میں جو آپ سے اہم میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, دراصل یہ جو 8 مارچ کا دن شروع ہو چکا ہے ہمارے یہاں, میں اس کو, یہ ایک روایتی دن تھا اور اس میں سب کچھ چل رہا تھا, لیکن میں دیکھتا ہوں کچھ سالوں سے میں اس کو جس طرح ایک اپنے ویسے طالب علم دیکھ رہا ہوں اس دن کو, تو میں بڑا چوکنا ہو گیا ہوں کہ یہ دن بہت ہی اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے. اور جس شد و مد سے اس کا رد کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے, مختلف کیسز بنا کے عجیب و غریب ایڈیٹنگ کر کے, وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں. فکری حوالے سے بھی آپ کے گرد مختلف لوگ موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس خطے میں انٹرنیشنلی بات نہیں کر رہا, ہمارا جو یہ خطہ ہے, اس خطے کو آپ کیا دیکھتے ہیں اگلے 5 سے 10 سال میں, کہ یہاں پہ کچھ بہتری آنے کو ہے یا نہیں آنے کو ہے, یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہتری آئے گی اور آئی ہے. یہ جو حوالہ دیا ہے آپ نے 8 مارچ کا نا سعید, عورت مارچ والا, مارچ وغیرہ تو ٹھیک ہے. میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ فیمنزم جو ہے نا, یہ یورپ میں شروع بھی ہوا اور بلکہ ختم بھی ہو چکا. ہمارے پاس پہنچا بہت دیر سے. اچھا, ہمارے پاس جو چیزیں پہنچتی ہیں نا وہ اکثر ہائی جیک ہو جاتی ہیں, اس کو نا ٹوئسٹ ہو جاتی ہیں, مسخ ہو جاتی ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور وہ کام ہونا چاہیے. اس کا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو وہ علل اعلان نہیں کرے گا, کہ عورت کے حقوق کی بات یقیناً ہر مرد کرے گا, ہر عورت کرے گی, کیونکہ حقوق کا غصب کرنے کا اگر لوگ غصب کر بھی رہے ہیں تب بھی کم از کم کہیں گے نہیں, تو زبانی تو وہ کریں گے. تو عورت کے یقیناً, اچھا بات یہ ہوئی ہے کہ عورت کے حقوق کی بات کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ جو ہمارا دور تھا اس میں اور اس میں بہت فرق ہو گیا ہے. لیکن یہ جو ادھر 8-10 سال سے فرق نظر آ رہا ہے نا, جو بہت تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے, جو مجھے پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے. وہ یہ کہ ہم 2 انتہاؤں کے درمیان پہنچ گئے ہیں. ایک اس کی موافقت کرنے والے لوگ, ایک اس کی مخالفت کرنے والے لوگ. یہ خطرناک بات ہے. موافقت کرنے والے جو ہیں انہی نے سمجھ لیا ہے کہ عورت کے حقوق کا مطلب ہے مادر پدر آزادی, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو ہماری کچھ چیزیں تہذیب کی اچھی بھی ہیں, ہر چیز بری نہیں ہے, بے شمار اچھی ہیں, ہم وہ سب کچھ ختم کر دیں, اور عورت جو ہے وہ بس ہر وقت یہ بتاتی رہے کہ میں عورت ہوں, اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے.
یہ تو دو ساتھیوں کی بات ہے. حاکم محکوم کو بھی ہٹا دو. دو دوست ہیں. جب یہ دو دوست اچھی طرح رہیں گے. اچھا یہ صرف شوہر اور بیوی کا یا عاشق اور معشوق کا رشتہ نہیں ہے. یہ ماں اور یہ بیٹی اور باپ کا رشتہ ہے. بھائی اور بہن کا رشتہ ہے. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. تو لیکن عورت کو اگر ہراساں کیا جاتا ہے، میں اس کی 100% مخالفت کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پر ایک بات اور کہتی ہوں کہ جب تک پورا کلچر چینج نہیں ہوگا، ہمیں مرد کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے اسے بتانا پڑے گا کہ عورت جو ہے نا وہ تمہاری جنسی تسکین کی کوئی مشین نہیں ہے، ایک گوشت پوست کی وہ بھی ایسی ہے جیسے تم ہو. تو جب تک اس بات کو ہم اپنے بچوں کو، اپنے نئی نسل کو نہیں یہ بات پہنچا سکیں گے، یہ سب کچھ بیکار ہے. اور اس میں پھر میں کہوں گی اس میں بہت بڑا ہاتھ ماں کا ہوتا ہے. ماں ایک عورت ہوتی ہے. ماں جب اس کے گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں نا، 3 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا ہے، تو وہ کہیں گے یہ بیٹا ہے، اس کی بات اور ہے. کجی تو وہیں سے آ گئی، خرابی تو وہیں سے آ گئی. خرابی یا تو معاشرہ پیدا کر رہا ہے یا وہی عورت پیدا کر رہی ہے. اچھا دفتر میں نکل رہی ہے عورت، بازار میں جا رہی ہے، مرد سے اپنے آپ کو ان باتوں سے بچانا مشکل ہے. لیکن وہ مرد جو اس نظروں کا یا اس حوث کا شکار کر رہا ہے، وہ بھی کسی گھر کا تربیت یافتہ ہے. ذرا اس کے حالات پہ بھی تو ہم توجہ دیں کہ اس کے ساتھ کیا یہ بےہودگی ہوئی ہے جو وہ ایسا ہو رہا ہے. اس کی نا ایک ان ادر ورڈ سزا نہ دیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کے نا حل کی طرف جائیں. نفسیاتی کیا عوامل ہیں، اکنامکلی مسائل ہیں. شادیاں نہیں ہوتی ہیں جب اچھا وہ بھی ہے کہیں پہ تو اتنی جلدی شادیاں کر دی جاتی ہیں جناب. 16-18 برس کے ہوئے جرگا سسٹم اور یہ وہ، اس میں بربادی. کہیں پر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، ایک بہن کو بیاہ لے تو دوسری کو بیاہ لے تو تیسری کو بیاہ لے، اس لیے کہ بہنیں بیٹھی ہیں تو بھائی کیسے ہوگا. بھائی وہ بھی انسان ہے، اس کا کام صرف بہنوں کے جہیز جوڑنا نہیں ہے. تو ہمیں نا عدل سے کام لینا پڑے گا، دیانت داری سے کام لینا پڑے گا. تو یہ ہو رہا ہے یہ میڈیا کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، سماجی اس پر اور ہونا چاہیے. میں پھر کہہ رہی ہوں ہم تو لکھنے والے لوگ ہیں، پریکٹیکلی تو ہم جیسے لوگ ہیں جنہوں نے جب یہ سب کچھ لکھا نا تو ہمیں کتنا اس وقت مخالفتوں کا سامنا تھا. اور ہم سے پہلے ہمارے سرخیل تھے، فہمیدہ آپا تھیں، اور میری جو بہت ہی زیادہ منظور نظر رہی ہیں جن کو میں اپنا سرخیل مانتی ہوں، وہ ادا جعفری، ایک متوازن مزاج کی حامل خاتون، تو جنہی نے شاعری بھی کی اور کیا پیاری شاعری کی. لیکن کہیں پر بھی نا ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میرا نظریہ کیا ہے. شاعری کے اندر خود ان کا نظریہ جھلک رہا ہے. تو میں نے بھی یہ کہا کہ سوچا نہیں گیا، کبھی سمجھا نہیں گیا، تاریخ میں کبھی مجھے لکھا نہیں گیا. جنگوں میں تھی میں مال غنیمت کے طور پر، اپنے لیے کبھی مجھے بانٹا نہیں گیا. تو یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن کہنے کا انداز الگ ہے. سب وہی کام کر رہے ہیں، سب یکجا ہو جائیں، ایک طاقت بن کر سلیقے سے کام کریں تو شاید اس کا کچھ اثر ہو. اور اگر رسہ کشی کی صورت ہوگی تو 2 انتہائیں ہوں گی. آپ نے بہت پرمغز گفتگو کی ہے اس حوالے سے. اس حوالے سے آپ نے ایک اور بات یہ کہی کہ فیمنزم کی تحریک یورپ میں شروع ہوئی تھی، عرصہ پہلے ختم بھی ہو چکی. میں تھوڑا سا یہاں پر ایک سوال رکھنا یہ چاہتا ہوں. ہماری نظر میں تو ویسٹ میں بھی فیمنزم کی تحریک ابھی جاری ہے میرے خیال میں، اور وہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. لبرل فکر کے ساتھ ان کی ضروریات کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بحیثیت مساوات کا حامی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے خاص طور پہ آپ سے، چونکہ آپ باہر سے آئی ہیں، باہر ملک سے تشریف لائی ہیں، تو آپ کے ہاں کیا جو مزدوری مرد کو ملتی ہے اسی کام کی اتنی مزدوری ہی وہاں پہ عورت کو مل رہی ہے،
یا نہیں مل رہی؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہاں یہ جو شروع ہوئی تھی تحریک اسی لیے شروع ہوئی تھی کہ عورت بھی کام کر رہی ہے، مرد بھی کر رہی ہے، عورت کو کم دیا جا رہا ہے مرد کو. تو اسی پر تو وہ اب بالکل برابر ملتی، ایکویلٹی ہے. بہت سارے رائٹس جو ہیں اس میں نا تقریباً برابر ہے، لیکن سماجی حوالے سے تو ہے. لیکن میں پھر ایک بات کہتی ہوں، یہ امریکہ ہو یا یورپ کے ہو، آپ مجھے کہیں دکھائیں کہ کون پرائم منسٹر اور کون پریسیڈنٹ بنتا ہے. یہ تو ہمارے ملک کو حاصل ہے اعزاز کہ جہاں پر ایک عورت یا اسپیکر بنی. اب یہ کملا ابھی آئی ہیں امریکہ میں، یہ پہلی وہ ہیں، یا کچھ اور خواتین ہیں جو اب کیبنٹ میں، ہاں وہ ہیں. ورنہ تو یورپ کا ہمیں دکھا دے کہیں، ہمارے یہاں سیاست میں زیادہ خواتین ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو میں تو بالکل، میں کبھی بھی نہیں کہتی کہ مجھے نا کبھی یہ محرومی کا احساس نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے ہم بہت ملے جلے لوگ ہیں، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. جس وہاں پر سماجی اعتبار سے تو ہمیں کچھ مساوات نظر آئی، لیکن بڑے عہدوں میں ابھی بھی وہی بات ہے. اچھا، ابھی بھی ہے. اور ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نا کہیں کہیں پر یہ نظر آتا ہے کہ نا خاتون اول کے طور پہ تو قبول کر لیا جاتا ہے. تو وہ جو خاتون اول ہیں بھئی، وہ ان کی جو بائیڈن کی یا ٹرمپ کی مسز، لیکن یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوا ابھی تک. پریسیڈنٹ مجھے کوئی دکھائیں، ٹھیک ہے نا. تو میں وہاں رہوں یا کہیں رہوں، جہاں کی جو بات ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ نا بہت یہی ہوتا ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ وہاں پہ خاتون اول کے طور پہ تو ہم ایک کردار دیکھتے ہیں، لیکن ہم منتظر ہیں وہاں پہ مرد اول بھی کوئی آئے. مرد اول کوئی آئے تو بات ہے. بالکل بالکل بالکل. تو اب میرے خیال میں کافی گفتگو ہو گئی ہے، اور آپ بہرحال سفر بھی کیا آپ نے، جن کو آپ ڈھابے پہ بھی گئی ہیں ہمارے ساتھ. صبح سے میں آپ کے ساتھ ناشتہ فرما رہا ہوں، تو آپ کو ریسٹ بھی دینا ہے. آپ سے ہم کچھ سننا چاہیں گے، جو بھی آپ جس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں اپنے کلام کے حوالے سے. اگر آپ نثری نظموں پہ بات کرنا چاہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ نثری نظموں کے حوالے سے ہمیں چھیڑ رہی ہیں ان دنوں. آپ کو یہ ایک گو کہ موضوع پرانا ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ ادب میں جاری ہے، اور ہم اس پہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے اپنے تئیں کچھ بھی. چلیں، یہ جو سنجیدہ بہت وہ ہوتے ہیں نا انٹرویو وغیرہ، اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں سنجیدہ سامع بھی مل جاتے ہیں ہمیں، اگر سننا چاہیں لوگ تو عموماً نظمیں یا نثری نظمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نشست سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جسے سنا جائے تو اس میں سے کچھ ملتا ہے. تو نثری نظم کا بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہتی ہوں مجھے اس کے نام پر اعتراض تھا اور اعتراض ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ نثر بھی ہے اور نظم بھی ہے، آپ اس کا نام بدل دیں تو شاید اتنا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات، میں ایک بات اور یہ کہتی ہوں کہ جو نثری نظم کی شاعری کرتے ہیں، ایک بات یہ سمجھی جاتی ہے یا یہ کہی جاتی ہے کہ نا شاید نثری نظم کی الگ سے شاعری ہوتی ہے. میں نے جب شاعری کی تو مجھے لگا کہ جب میں یہ سب کچھ کہہ لوں گی تب